ناظرین، اس ٹائم ہم لوگ سبزی منڈی میں موجود ہیں. میرے ساتھ سبزی منڈی کے جنرل سیکرٹری فرحات فیروز صاحب موجود ہیں. ان سے بھی ریٹس کے حوالے سے بات ہوگی، جو انتظامیہ کی ان کے ساتھ کوارڈینیشن اور کوآپریشن ہے اس پہ بھی ان سے کویشچنز ہوں گے. تو سر سب سے پہلے تو ویلکم. تھینک یو. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کا، ساروں کا. آپ نے سبزی منڈی کا وزٹ کیا اور آپ کے مسائل آپ نے دیکھے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں. شکریہ. اصل میں جتنی بھی ادھر انتظامی مشینری ہے نا، اس کو ہم نے بار بار اس مسئلے میں بولا ہے کہ آپ ہمارے ڈی سی صاحبان، کمشنر صاحب، ایون ہمارے جو اس وقت کی بلدیات کی وزیر قلندر لودھی صاحب تھے، سب نے منڈی کا وزٹ کیا. سب کو ہم نے اپنے مسائل بتائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کسی نے بھی ہمارے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیے. یہ جو آپ کو سارا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، جو کچرا ہے، اس کی ڈمپنگ ہے، اس کی جو اکٹھا کرنا ہے، یہ سارا یہ جو ٹریکٹر ہے، حالانکہ یہ ہم ہر طرح کا ٹیکس دیتے ٹی ایم اے کو. اس میں لوڈ ان لوڈ ٹیکس، تڑا ٹیکس، لائسنس فیس سارا کچھ دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ میں کوئی سہولت نہیں دیتی. اور یہ سارا کچھ جو ہے نا ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور یہاں پہ آپ کو کیا کیا پرابلمس ہے، کیا کیا ایشوز ہیں؟ پہلے تو ان کو ذرا ہائی لائٹ کریں، پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں. دیکھیں ایشوز تو ادھر بہت ساری ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ادھر بینک نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس کیش ہوتا ہے، بینک ہم سے کافی دور ہے. بینک ہونا چاہیے. یہاں سبزی منڈی کا اپنا کم از کم اگر تانا نہیں ہے تو ایک چوکی ہونی چاہیے، جو یہاں پر لڑائی جھگڑے چوری یا جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے. اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس ہونی چاہیے. پینے کا پانی نہیں ہے یہاں پہ، صفائی ستھرائی نہیں ہے. مطلب ایسی گیس نہیں ہے پوری منڈی میں. دیکھیں کتنا بڑا سیٹ اپ ہے، یہ کسی دکان میں مطلب گیس نہیں ہے. تو اس طرح ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اس حوالے سے آپ نے کوئی گورنمنٹ آفیشیل سے کوئی میٹنگز وغیرہ کی ہیں، کوئی ان کے سامنے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، ان کو یہاں بلایا ہے، تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ دیکھیے بارہا ہم نے ڈی سی صاحبان، اے سی صاحبان، کمشنر ہزارہ، وزیر بلدیات عنایت اللہ صاحب، قلندر لودھی صاحب، ان کے ساتھ ہماری کئی دفعہ اس بارے میں میٹنگ ہوئی ہے، ٹیم اے مانسیرا کے ساتھ. اور ان کا یہی ہے بس کہ ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تسلی دے کے واپس بھیج دیتے ہیں، لیکن ریزلٹ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا سبزی منڈی پہ آ جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ریٹس وغیرہ ہیں وہ کیا سٹینڈرڈ ریٹس چل رہے ہیں، جو ایک پراپر ریٹس ہیں، یا یہاں بھی کچھ ڈفرینس آ رہا ہے، کوئی ویریشن آ رہی ہے؟ دیکھیں فروٹس کا ہر جگہ سسٹم یہ ہے کہ اس کی جو ریٹس ہیں نا یہ سپلائی اور ڈیمانڈ پہ ہوتے ہیں. اگر سپلائی زیادہ ہے تو اور اس کی ڈیمانڈ کم ہے تو اس کی ریٹس گریں گی. اگر سپلائی زیادہ ہے اور اس کی ڈیمانڈ کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کے ریٹ اوپر جائیں گے. اور اس میں فلیکچویشن ہوتی رہتی ہے. آپ دیکھیں آپ 30 روپے بھی ٹماٹر کھاتے ہیں، 20 روپے بھی کلو ٹماٹر کھاتے ہیں، لیکن آپ 300 بھی کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں فلیکچویشن ہے. اس کا جو تعلق ہے وہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے ساتھ ہے. اگر مقامی ٹماٹر شروع ہوتا ہے تو اس وقت ٹماٹر سستا ہوتا ہے کیونکہ سپلائی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر نہیں ہے، شارٹیج ہے، کابل سے آ رہا ہے، ایران سے آ رہا ہے، تو اس کی اس وقت سپلائی کم ہوتی ہے. تو اس طرح یہ فارمولہ جو ہے یہ تقریباً ہر ایک فروٹ اور سبزی پہ اپلائی ہوتا ہے. اور اس کو ہم وقتاً فوقتاً اس کی ریٹس جو ہے اس کو ہم ڈیلی کی بنیاد سے بھی ایشو کرتے ہیں. مجسٹریٹ آتے ہیں یہاں پر، فوڈ والے آتے ہیں، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا ہم اس کے ڈیلی کی بنیاد پر اس کو طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے سیکرٹری صاحب، ایک آخری کویشچن آپ سے یہ پوچھوں گا. اس ٹائم یہ ملک بہت زیادہ مہنگائی کا شکار ہے، تو یہ جو جتنی سبزیاں بھی ہیں ان کے ریٹ کیسے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں؟ آپ سے اگر کوئی حکومت کا نمائندہ سجیشن مانگے کہ مہنگائی کو قابو کرنا ہے اور سبزیوں کے ریٹ ہم نیچے لانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا سجیشن دیں گے؟ دیکھیں یہ تو بہت سارے فیکٹر مل کے جو ہے نا مہنگائی بناتی ہیں. یہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس کی. دیکھیں آپ پہلے دیکھیں جو آئل پرائسز ہے وہ اگر اوپر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے کرائے بھی اوپر بڑھتے ہیں. تو اس کا اثر جو ہے نا جو کیریج ہے اس کے اوپر پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کھاد آپ دیکھیں، کھاد پہلے کتنی کی تھی اب کتنی کی ہے. تو یہ جو ہے نا جب تک ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دی جائے. بجلی کتنی مہنگی ہے. آپ ٹیوب ویل کا پانی اگر اس کو دیتے ہیں، فصلوں کو دیتے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر بل دیتے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر کرایہ ڈالتے ہیں، پھر جو ہے نا لیبر کا خرچہ اخراجات ڈالتے ہیں، تو یہ جو ہے نا آٹومیٹک اس کے اوپر ہائیک آئے گی. جب تک ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں ہوتا تب تک یہ چیزیں جو ہے نا کنٹرول میں نہیں رہیں گی. تو گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے کہ کم از کم جو آئل پرائسز ہے، جو بجلی کی پرائسز ہے، جو کھاد ہے،
इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो तब जाके जो है ना ये सब्ज़ी के फ्रूट के रेट नीचे आएंगे। अभी आप देखें पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हमारी ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं, उसमें कॉलोनियाँ बन रही हैं, उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, उसकी वजह से हमारी ज़मीनें कम हो रही है। कुछ अरसे बाद हम बहुत सारी सब्ज़ियाँ हम इंपोर्ट करेंगे जिस तरह और मुल्क करते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी ख़त्म हो रही है ज़मीनों की। तो ये बहुत सारे फैक्टर है जो इसके ऊपर पड़ते हैं और उसके ऊपर फिर इसकी प्राइस जाती है ऊपर। डिवेल्यूएशन है करेंसी की, आपको पता है। पहले जो है ना जब हम स्कूल जाते थे हम 1 रुपये लेके जाते थे, अब बच्चा जो है ना 100 रुपये भी नहीं लेके जाता, क्योंकि वो डिवेल्यूएशन है, उसके ऊपर कुछ आता नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर मिल के जो महंगाई है उसके भी इजाफा। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, आपने देखा जनरल सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क की मईशत को आपने ठीक करना है तो सबसे पहले इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, अपने मुल्क में सब्जियां उगानी होंगी, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कुदरती वसाइल हैं, इनको यूटिलाइज़ करना होगा, इंपोर्ट पे कम इन्हिसार करना होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होगी, तजारती खसारे को कम करना होगा, तब जाके ये मुल्क ठीक होगा। और हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, सिर्फ इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। थैंक यू।